ہمارے بچے سب سے زیادہ ہمیں اس وقت چمٹتے ہیں جب ہم بالکل تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تھک کے چور ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ ہمیں صرف ایک ہی پتہ ہوتی ہے کہ اتنی دیر بعد اس کو ماں ملی ہے تو اس لیے اب یہ نہ ماں کی جان نہیں چھوڑا۔ لیکن اصل اس کی وجہ کیا ہے، ہم نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اس کی وجہ مجھے پتہ چلی ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، جان کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ اچھا جی، تو آپ کے لیے یہ صرف ایک تھکا دینے والا اور مشکل دن ہوتا ہے، لیکن آپ کے بچے کے لیے کچھ تو ایسا ہے جو اسے ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا۔ بچے کسی سٹریس کو یا ذہنی دباؤ کو نہیں سمجھتے، وہ اس چیز کو ڈیڈ لائن سمجھتے ہیں۔ وہ بلوں کی آخری تاریخوں یا شدید تھکن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ ہر چیز کو محسوس ضرور کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں بدلا ہوا لگتا ہے تو ان کا اعصابی نظام چوکنا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی الارم، یعنی کہ یہ ایک ان کے لیے الارم ہوتا ہے۔ ان کا دماغ کسی خطرے کو بھانپ رہا ہوتا ہے، اور ہم میں سے زیادہ تر والدین اس صورتحال کو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے بچے ان چیزوں کو بھی بھانپ لیتے ہیں جن کا شاید ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ظاہر کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا چہرہ، ہماری آواز، پہلے سے کم گلے لگانا اور دھیان کا کہیں اور ہٹا ہونا۔ ان کا دماغ نہ بار بار بس ان سے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا سب کچھ اب ٹھیک ہے؟ بچوں کی نشو و نما پہ تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ والدین کو بچے کی جو ہے نا وہ محفوظ پناہ گاہ کہا جاتا ہے۔ والدین بچے کے لیے سیکیور بیس ہوتے ہیں، ان کی سیف پلیس ہوتے ہیں۔ تو جب بچوں کو بے یقینی کا احساس ہوتا ہے نا، تو وہ فطری طور پر اس شخص کی طرف بڑھتے ہیں جو انہیں محفوظ محسوس کرواتا ہے۔ یہ بچے کی نفسیات میں دیکھے جانے والے سب سے پکے اور مستقل رویوں میں سے ایک ہے، اور یہ ہم سبھی کے بچوں میں کامن ہے۔ اچھا تصور کریں کہ آپ 3 سال کے بچے ہیں۔ کل آپ کی امی ہنس رہی تھی اور کھیل رہی تھیں، آج وہ کہیں کھوئی اور دور لگ رہی ہیں۔ آپ کو کام، پیسوں یا تھکن کا کوئی اندازہ نہیں ہے، آپ کو بس اتنا پتہ ہے کہ کچھ بدل گیا ہے، اور اس بے چینی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بہت سے ماہرین نفسیات اس کو اٹینشن سیکنگ، یعنی کہ توجہ حاصل کرنے کا نام نہیں دیتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا غیر محفوظ لگ رہی ہو تو ایسے میں اپنے والدین یا دیکھ بھال کرنے والے کا سہارا لینا بالکل وہی فطری عمل ہے جس کے لیے بچے بنے ہیں۔ یہ کوئی چالاکی یا اصرار نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں سے اس وقت چڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تعلق کا وہ مضبوط احساس ہے جو بالکل اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے اسے کرنا چاہیے۔ آپ ای میلز کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، رات کا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، اور صرف 4 گھنٹے کی نیند پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک جو ہے نا وہ آپ کا بچہ آپ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک اشارہ ہے۔ اور ایسا سب سے زیادہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 3-4 میں آپ کو بتاتی ہوں حالات ایسے جب بچہ سب سے زیادہ ہمیں چمٹتا ہے اور ضد کرتا ہے۔ جب گھر میں نئے بہن بھائی کی آمد ہوتی ہے، ہم گھر تبدیل کرتے ہیں، بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یا خاندان میں کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ یا تناؤ کی وجہ سے بچہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ رویہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ ہم میں سے بہت سے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بلا وجہ ہی ایسا ہو گیا۔ یہ رویہ بلا وجہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا بچہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا میں کچھ بدل گیا ہے، اور اسے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے پاس اب بھی محفوظ ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کی ہر جائز و ناجائز ضد پوری کرنے لگیں۔ ایک بہترین اور اچھی تربیت میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وہ جذباتی تعلق جو آپ کے بچے کو بتائے کہ وہ محفوظ ہے، اور اس کو واضح طور پر اس کی باؤنڈریز بتائیں کہ اصول و ضوابط کیا ہیں۔ بچے کو تسلی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور مستقل مزاجی کی بھی، دونوں چیزیں لازمی ہیں، ان میں سے کوئی ایک نہیں۔ اگر آپ خود ان لمحوں میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں یا بچے پہ غصہ کرتے ہیں جب اسے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے سے پیار نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں اکثر ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ بہت غلط ٹریٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں۔ بعض ماؤں کو تو میں نے دیکھا کہ بچوں کو مارنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ میرے بچے بھی ہیں، میرے بچے بھی بہت ایکٹیو ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، لیکن جو ہے نا بچوں کی جو ضد ہے نا، یہ میں نے خود آبزرو کیا ہے، یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، بلکہ
کہ بہت سارے بچوں کی ضد اور غصہ جو ہے نا وہ صرف ایک دفعہ ان کو پیار سے گلے لگانے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ بھی بے شک جتنے بھی تھکے آ رہے ہیں نا، آپ بھی اس چیز کو لازمی محسوس کیا کریں کہ آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ والد ہیں یا والدہ ہیں بچے کے، آپ کے بچے کو آپ کے ہنسنے مسکراتے اور ایک خوش باپ یا خوش ماں کی ضرورت ہے۔ تو اپنے بچوں کو فرصت میں جب آپ فارغ ہو جائیں، پھر بھی ان کو جتنے بھی تھکے ہوں ان کو گلے لگایا کریں، ان سے پیار کیا کریں، ان سے باتیں کیا کریں۔ ہمارے بچے ہم جتنا ان سے پیار کرتے ہیں نا، ہمارے بچے بھی ہمیں اس سے شاید زیادہ ہی پیار کرتے ہیں، اور جس وجہ سے وہ ہمارا دکھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پریشانی کو وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بتا نہیں پاتے۔ امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے میری بات پوری سن لی ہے اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا نا، تو جلدی سے لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ میں اچھی اچھی ایسی باتیں آپ کو بتاتی جاؤں۔ کمنٹ میں مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کی کتنے بچے ہیں، مجھے جان کے خوشی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔